This conference will now be recorded. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ويا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من أتى بذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجناها منها وحبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعث رمان وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واتبعوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض
بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام مومنین سے دستبستہ معروضہ ہے کہ دعا فرمائیے اس سورہ یاسین کا تلاوت کا ثواب اور 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور درود کا ثواب پڑھ کر مرحوم و مغفور آغا سید علی شوستری المعروف شبیر آغا ابن آغا سید احمد علی شوستری ابن آغا سید محمد علی شوستری شاہنواز المعروف شاہنواز کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. مرحوم عزادار حسین تھا، مرحوم نوح خان تھا، مولا کا اور شہزادی کا غلاموں کا غلام تھا، اور حسین ابن علی کا شہدائی تھا. بہت ہی پرخلوص انداز میں نوحہ پڑھا کرتا تھا، اور ماہ مبارک رمضان میں سارا مہینہ اب نہ صرف خود بلکہ اپنے خانوادے کو لے کر وہ پورے عبادتوں میں گزارا، نمازیں، دعائیں اور عزاداری کا اہتمام کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بہت ہی جلد اس دنیا سے چل بسا. اللہ اس کے درجات عالی کرے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے مرحومین کو، ان کے والد محترم کو اور ان کی زوجہ کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور تمام رشتہ داروں کو سب جمیل عطا فرمائے. بحق محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا شروع کیجئے. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامی جس نے درے باغ پنجتن اسی نے روز رضوان کا چمن دیکھا. سلام رن کے جو بندڑے نے پیرہن دیکھا. قبائے کی تہ میں لپیٹا ہوا کفن، قبائے کی تہ میں لپیٹا ہوا کفن دیکھا. یزید نے پوشاک کس کو پہنا دو، ہٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا. کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی. پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن، پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن دیکھا. دنے بصارت کدھر گئی ہے ایمان، ملی
پسر کی تمام رندے کھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی، یہ کس کا لہجہ پسا ہے، یہ کس کا لہجہ پسا ہے، یہ کس کا دیکھا سلامی جس نے زخمی سینہ سرن میں بسم اللہ صلوات شروع پر کریں آپ محمد پڑھ وآل کے محمد اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد وآل محمد سلامی جس نے درے باغ پنجتن دیکھا اسی نے روضہ رضوان کا چمن دیکھا سلام رن کے جو بندڑے نے پیرہان دیکھا قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا کفن دیکھا دونے بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاج پسر کی تمام رندے کھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی، یہ کس کا لہجہ پسا ہے، یہ کس کا لہجہ پسا ہے، یہ کس کا دیکھا سلامی جس نے زخمی سینہ سرن میں جو شیکا پسروا ہر سمت سے لئی ہر ایک حملہ ہوا ترقون میں مرقع خیر البشر ہوا عقدہ سے وہ سین بروا عقدہ سے وہ سین بروا نکل میں کیا ہجوم تھا اس نورین پہ پروانے گرے رہتے چراغ پروانے گرے چراغ گرنا تھا بس کے سرے پہ لگا گرز ہے ستار یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں
میں جیسے رکھ دی گلے پشیس نے شمشیر تیز تلوار پڑ کے ہوئے پسلے پلا تلوار پڑ کے ہوئے پسلے پلا وفا کرو نرے کنے پاس پاس پہ دوڑا دو گھوڑے اکبر میں رکیا دوڑا دو گھوڑے اکبر میں رکلا حضرت کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب سن کر یہ غلے رہی نا دلے نا توا کو تاب ناگائرن سے صدائے فلک جناب بیٹا جاز جاتا ہے اب آئیے شتا بیٹا جاز جاتا ہے اب آئیے شتا لاش پزلام جو بد اطفال کہتے ہیں گھوڑوں سے لیکن ہمیں پامال کرتے ہیں سن کر یہ سوا سے فرزند خوش خصال سید نے آکی کے ہلال ذوالجلال کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال بالو پکارے تو ہے لکھلا بالو پکارے تو ہے لکھلا ہے پسرا سے کون سی مادر بچھڑا گئے سائے بتاؤ کیا میرے بات نیز سے کس کے لائق زخمی ہوا جگر کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شے کہتا ہے قرآن میں تڑپ کر پیدر پیدر اگر سے میں نکلتے ہوں یا سید بشار اگر سے میں نکلتے ہوں یا سید بشار پردہ نمجا سے کیجئے سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں بانوں کو خصم دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دھوپ صدمہ وہ اس طرح دل کا الٹ پلٹو کلے جاتا بے قرار اٹھتے تھے زمین پر گرے تھے بار بار اٹھتے تھے زمین پر گرے تھے بار بار چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہمارے گھبرائیو نا علی اکبر آؤں کدھر کو علی اکبر جواب آؤں کدھر کو علی اکبر جواب چلا رہے جڑ پماد جواب چلا رہے جڑ پماد جواب
اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو لیتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا حاضر باپ کے بازو کو تھام لو دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھا حضرت زمین پر گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے یہ پیر جوائیوں جہاں سے جائے لاتی رو کے پاک میں دمکا لاتی رو کے پاک میں دمکا شاہ جگر کے زخموں سے تم بے قرار ہو زخم تمہارے چھاتے بابا بنتا ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا انتظار بہنیں کھڑی ہے در پر تیرے اشتیاق میں اکبر تمہارے مانا جیے گی حضرت یہ کہتے کہ چلا خلق حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے اتنی زبائن کے خدا حافظ اتنی زبائن کے خدا حافظ اس کی جو آئی تھا لیا سے جگر رائے لے کے رکھ دیا شیخ کے قدم پسا رائے لے کے رکھ دیا شیخ کے قدم پسا آبا گھر لوٹا شیخ والا کے سامنے بیٹے کا دام نکل گیا بابا کے سامنے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى والصقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر السالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المخجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صلوات محمد وعلى اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے آغا سید علی شستری شبیر آغا مرحوم ابن آغا سید محمد علی شستری شہنواز آغا جو گروہ جعفریہ کے نوح خان تھے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل اللهم صل. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روز جمعہ میرے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. اور امام فرماتے ہیں کہ روز جمعہ پروردگار دو عالم عبادتوں کو کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ روز جمعہ 2 برابر اللہ اجر عطا کرتا ہے، بلکہ امام نے فرمایا کئی گنا برابر اللہ روز جمعہ اجر عطا کرتا ہے. اور روز جمعہ میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ مجالس ہو، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو. اور یقیناً جو اہل بیت علیہ السلام کو پسند اور اللہ کو پسند وہ ہے درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب ایک ایسے ذاکر اہل بیت کی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی گریہ وزاری کے لیے نوحہ خوانی کیا کرتا تھا اور ماتم داری کیا کرتا تھا. اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں نہیں عطا کی. کہ روایت اصول کافی میں علامہ کلینی نقل فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک شخص آیا آپ کا چاہنے والا اور آ کے کہنے لگا مولا میں
پریشان ہوں اپنی غربت سے. تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ جو بڑی قیمتی ہے. تو وہ تعجب کرنے لگا، سوچنے لگا کہ ایسی کون سی دولت میرے پاس ہے کہ جو میں اس سے ناواقف ہوں اور میں نہیں جانتا ہوں. تو ممکن ہو کہ میں کوئی خزانہ رکھتا ہوں کہ میں بھول چکا ہوں. اس نے غور و فکر کیا اور کہا کہ مولا ایسے کوئی خزانہ، ایسی کوئی دولت میرے پاس نہیں ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، میں پریشان ہوں. امام نے مسکرایا اور کہا کہ مگر مجھے یقین ہے کہ تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ جو بڑی قیمتی ہے. جب امام کے اس یقین کو اس نے دیکھا کہ امام اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں تو اس کے تعجب میں بڑا اضافہ ہوا، اور امام کہہ رہے ہیں تو اس نے خود کہا مولا اب آپ ہی بتائیں کہ وہ دولت کون سی ہے کہ جو میں نہیں جانتا. امام نے فرمایا بتا، ہماری محبت اور ولایت کی قیمت تو کیا لگاتا ہے؟ اگر تو بیچنا چاہتا ہے تو بتا اس کی کیا قیمت لگائے گا؟ اس نے کہا مولا دنیا کی ساری دولت بھی اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام کے مقابل میں مجھے عطا کی جائے تو میں اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو امام نے مسکرا کر کہا پھر کون کہتا ہے کہ تو غریب ہے، بلکہ تو اتنا بڑا دولت مند ہے کہ تیرے پاس ولایت اہل بیت ہے، تیرے پاس محبت اہل بیت. عزیزان گرامی، یقیناً ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو مدد کیا کرتے ہیں، اور امام اس بیان سے یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ انسان غربت کا مبارزہ نہ کریں، اپنی جو ظاہری غربت ہے اس کا مقابلہ نہ کریں، اس کے لیے محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، تعلیم حاصل نہ کریں، دولت حاصل نہ کریں. نہیں، بلکہ امام یہاں بتا رہے ہیں کہ یقیناً ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش و تلاش کریں، علم حاصل کریں، دولت حاصل کریں، مگر یاد رکھو تمہارے پاس جو سب سے بڑی قیمتی دولت ہے وہ دولت اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ بقرہ کی 27ویں آیت، کہ جو صلہ رحم سے متعلق میں نے اس آیت کو انتخاب کیا اور میرا موضوع بھی صلہ رحم کے متعلق ہے، کہ پروردگار دو عالم جہاں پر فاسقین کا ذکر کر رہا ہے اور فاسقین کو توصیف فرما رہا ہے کہ فاسق کون ہے، کیسے ہوتے ہیں فاسق، تو پروردگار فرماتا ہے سب سے پہلے فاسق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ سے اس نے وعدے کیے ہیں، جو میثاق اللہ سے اس نے باندھا ہے یہ توڑ دیتا ہے جب اللہ سے میثاق باندھنے کے بعد. اور دوسری علامت، دوسری صفت جو اس آیت میں اللہ نے بتائی فاسقین کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحم کرتے ہیں وہ رشتوں کو کہ جو اللہ نے جسے وصل کرنے کا حکم دیا ہے، جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور تیسری علامت اور صفت فاسقین کی پروردگار اس آیت میں بیان فرما رہا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ تین علامتیں اللہ نے فاسقین کی بیان کی، اس کے بعد فرمایا اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا بشرائع، اللہ نے 4 شرطیں رکھ دی. میری بحث سورہ عصر میں نہیں ہے، فقط جہاں اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو گھاٹا اٹھانے والوں کو بھی اللہ نے دوسری آیتوں میں مشخص کر دیا. وہ انسان کے جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا وہ فاسقین ہیں کہ جو گھاٹا اٹھائیں گے، اور جس کی 3 علامتیں ہیں، اور جن میں سے ایک علامت کہ جو قطع رحم کرتے ہیں انہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے وصل کرنے کا حکم دیا ہے، ایوصل بہ. عزیزان گرامی، صلہ رحم ایک ایسا عنوان ہے شریعت دین میں، اسلام میں، کہ بڑی اہمیت دی گئی ہے. بڑی اہمیت ہے صلہ رحم کو، اس لیے کہ دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا جامع دین ہے
کہ اللہ نے اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، بلکہ انسان کو کمال پر پہنچانے کے لیے تمام بیس اس کو مشخص کر دیا کہ انسان اگر کامل ہونا چاہتا ہے، انسان کامل بننا چاہتا ہے، تو اسلام پر اگر عمل کرے گا تو بہترین انسان بن سکتا ہے۔ تو ایک بہترین مذہب، ایک بہترین دین اللہ نے جو ہمارے لیے بھیجا وہ اسلام ہے۔ اور اسلام میں اللہ دیکھتا ہے کہ ایک معاشرہ بہترین ہونے کے لیے جب تک گھر بہترین نہ ہو، خاندان بہترین نہ ہو، ایک مملکت بہترین نہیں ہو سکتی۔ تو ایک خاندان کو بہترین ہونے کے لیے صلہ رحم کا برقرار کرنا بڑا اہمیت رکھتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ آپس میں صلہ رحم کو برقرار رکھیں اور قطع رحم سے پرہیز کریں، دوری اختیار کریں، کہ اس کے بہت ہی برے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، نہ صرف انسان کی فردی زندگی پر بلکہ اس کے گھر پر، اس کے خاندان پر، اس کے پورے معاشرے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قطع رحم سے منع کیا ہے اور صلہ رحم کی بڑی شدت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کا اجر و ثواب فرمایا ہے۔ میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں، اس روایت کو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے 74ویں جلد میں صفحہ نمبر 89 پر یہ روایت نقل کی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من مشا الی ذی قرابۃ بنفسہ و مالہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے نکلیں اور راستے پر قدم رکھیں، کس لیے؟ تاکہ وہ صلہ رحم کو برقرار کریں اپنے نفس کے ساتھ، یعنی خود بذات ہی خود وہ جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ کچھ مال بھی لے جا رہا ہے، کچھ تحفہ لے جا رہا ہے، کچھ گفٹس لے جا رہا ہے۔ تو پیغمبر فرما رہے لے یصل رحمہ، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کریں۔ اعطاہ اللہ عز وجل، اب پروردگار اسے عطا کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ اجر مئۃ شہید، اجر مئۃ شہید، یعنی اس صلہ رحم کرنے والے کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کس قدر اہمیت اللہ دے رہا ہے صلہ رحم کی، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے صلہ رحم کو کرنے کے لیے تو اللہ 100 شہید کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ وَلَهُ بِكُلِّ خِطْوَةٍ 40,000 حَسَنَةً، اور یہاں پر روایت ابھی رکتی نہیں ہے بلکہ روایت اور آگے بڑھ رہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر قدم پر جو صلہ رحم برقرار کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے 40,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ 40,000 نیکیاں ہر قدم پر دی جا رہی ہے۔ وَيَمْحَى عَنْهُ 40,000 سَيِّئَةٍ، اور اس سے 40,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! 40,000 نیکیاں اور 40,000 گناہ بخش دیے جا رہے ہیں، معاف کر دیے جا رہے ہیں، صلہ رحم کرنے جا رہا ہے یہ شخص۔ وَيَرْفَعُ لَهُ مِن دَرَجَةٍ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اللہ اسی طرح اس کے درجوں کو بلند کرتا جاتا ہے، ہر قدم پر اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ وَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ 100 سَنَةٍ صَابِرَةً مُحْتَسِبًا، اور روایت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ پروردگار دو عالم اسے ایسا اجر عطا کرتا ہے اور اسے ایسا بندہ بنا دیتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی عبادت انجام دی ہے 100 سال، اور کیسی عبادت؟ صبر کرتا ہوا، صبر کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظیم اجر یہ صلہ رحم کرنے والوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ ثواب اور اجر دیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس عمل کا کمپلیٹ امپیکٹ پڑتا ہے ایک معاشرے کے اوپر، ایک کمیونٹی کو بہترین بنانے کے لیے اللہ یہ اجر عطا کر رہا ہے صلہ رحم کرنے والے کے لیے۔ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں کہ
यकूनु रजुलु यसिलु रहमहु फयकूनु क़द बक़िया मिन उम्रिही सलासा सिनीना फयसीरह अल्लाह सलासीना सना। इमाम 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स ये सिले रहम बरकरार करता है, और जैसे ही वो सिले रहम बरकरार करता है कि जिसकी जिंदगी फकत 3 साल की बाकी रह गई थी, अल्लाह इसकी 3 साल की जिंदगी को 30 साल में तब्दील कर देता है। सोचें कि सिले रहम करने से किस कदर, यानी 3 साल की जिंदगी जो बाकी बची हुई थी, अल्लाह उसे 3 को 30 में तब्दील कर देता है। 30 साल। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और इमाम फरमा रहे हैं और अल्लाह जो चाहे कर सकता है, यानी बल्कि इससे ज्यादा भी बढ़ा सकता है अल्लाह। इमाम फरमा रहे हैं कि सिले रहम की अहमियत को समझो कि किस कदर अहमियत है सिले रहम। एक रिवायत को नकल करना चाहता हूँ, 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 5वें इमाम रिवायत फरमा रहे हैं और सिले रहम की 5 फजीलतें बयान कर रहे हैं। आप देखें क्या बेहतरीन रिवायत है। ये 5वें इमाम की रिवायत है और 5 बेहतरीन फजीलतें इमाम इसकी सिले रहम की बयान फरमा रहे हैं कि इसके फवायद क्या है, फायदे क्या है सिले रहम करने के। इमाम फरमा रहे हैं सिलु अरहाम तुज़क्कल आमाल व तुनमिल अमवाल व तदफ़उल बला व तुयस्सिरुल हिसाब व तुनसीउ फिल अजल। इमाम फरमा रहे हैं ये 5 फजीलतें जो सिले रहम में है, सबसे पहली फजीलत जो ये है कि तुज़क्किल आमाल, कि देखो जब तुम सिले रहम करते हो तो तुम्हारे आमाल का अल्लाह तज़किया करता है। अल्लाह तुम्हारे आमाल का तज़किया करता। तज़किया यानी क्या? तज़किया के मायने है कि पाक व पाकीज़ा करना, इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर देना, उसे कहते हैं तज़किये आमाल, तज़किया करना। इसलिए कि हमारे बहुत सारी इबादतें नाक़िस होती हैं, हम ऐसी इबादत नहीं कर पाते हैं कि जैसा अल्लाह हमसे चाहता है। हमारी इबादतों में कोताहियां होती है, हमारी इताअत में कोताही होती है, हमारी फर्मा बरदारी में कोताही होती है। जैसे अल्लाह हमसे चाह रहा है हम वैसे अंजाम नहीं दे पाते हैं। और कैसे अंजाम दें? इसलिए कि अल्लाह ने अगर किसी को मुकम्मल बनाकर भेजा, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है कि जो अल्लाह की मुकम्मल इबादत कर सकते हैं, कि जो मुकम्मल मारिफत रखता है वही कामिल इबादत कर सकता है। और इसीलिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जैसे अल्लाह की इबादत हमने अंजाम दी, किसी ने अंजाम नहीं दी। इसलिए कि जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, हकीकी मारिफत, वही अल्लाह की हकीकी इबादत कर सकते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जब सिले रहम करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आमाल का तज़किया कर देता है, उसे पाक व पाकीज़ा कर देता है, उसे कामिल कर देता है, और वो तुम्हारे नाक़िस आमाल को अल्लाह कबूल कर लेता है अपनी बारगाह में। ये सिले रहम का सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा इमाम फरमा रहे हैं व तुनमिल अमवाल, यानी तुम्हारे माल में बरकत होती है, तुम्हारे माल को अल्लाह बरकत अता कर देता है। ये दूसरा फायदा सिले रहम का है। व तदफ़उल बला, तीसरा फायदा सिले रहम का बलाओं का दफा हो जाना। ज़ान ग्रामी जरा गौर करें, आज के हालात के सब घरों में बंद हैं, कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है कि कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं सक रहे हैं। और आप देखें कि किस कदर आज तमाम दुनिया के मुतखस्सिसीन ये कह रहे हैं कि दुनिया में ये वायरस फैल चुका है और इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला भी नहीं है। और ये इतना फैल चुका है कि हर इंसान इससे मुतासिर हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। यानी हम नहीं जानते कि ये बला हमारे सर पर मंडला रही है, हम नहीं जानते ये किस तरह बला ये हमारे पीछे आ रही है और ये कब हमें मुब्तला कर दे, और हमारे कितने मोमिनीन इसमें गिरफ्तार होकर इस दुनिया से गुजर चुके हैं। क्या हमने जनाजे नहीं उठाए? क्या हमने नहीं देखा कि ये जनाजे किस तरह बगैर गुस्ल व कफन के दफन हो गए? अज़ान गिरामी, ये बलाएं कैसे दूर होती है? सिले रहम बरकरार करें, सिले रहम करें कि अल्लाह
ایسی عبادتوں سے، ایسی نیکیوں سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے کہ جو ہمارے سر پر یہ بلائیں منڈلا رہی ہیں، یہ مشکلات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم و فضل ہے کہ جو ہماری یہ عبادتیں اگر اللہ کو پسند آ جاتی ہے، ہماری یہ صلہ رحم جب اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ ہمیں اس کے ذریعے ان بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلا تزکیہ اعمال، دوسرا مال میں برکت کا ہونا ہے، اور تیسرا بلا کا دور ہونا، اور اس کے بعد چوتھا فائدہ جو امام بتا رہے ہیں وہ ہے تیسر الحساب، کہ اللہ صلہ رحم کرنے والے سے آسان حساب کرے گا، بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ حساب کرے گا، یعنی سخت گیری نہیں کرے گا حساب میں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پروردگار روز قیامت میں تو ہمارے ساتھ عدالت کے ساتھ حساب نہ لینا بلکہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ حساب لینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام معصوم یہ فرما رہا ہے کہ امام معصوم کہہ رہا ہے پروردگار روز قیامت میں ہمارے ساتھ عدالت کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ عدالت کے ساتھ اگر حساب لے گا تو پھر ذرہ ذرہ برابر کا حساب کرے گا۔ آسان حساب اللہ ان سے لیتا ہے کہ جو دنیا میں نیک اعمال انجام دیتے تھے، صلہ رحم برقرار کرتے تھے، اللہ ان کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ حساب کرے گا۔ اور پانچواں فائدہ جو امام فرما رہے ہیں وَتُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ، یعنی موت کو دور کر دیتا ہے۔ کہ صلہ رحم کا جو پانچواں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحم کرنے والا یعنی طولانی عمر زندہ رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت ہے صلہ رحم کی کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ خصلتیں رکھنے والا مرتا نہیں مگر یہ کہ اس کی بلا کو اس دنیا میں دیکھتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں، یعنی اب یہاں پر قطع رحم کے بارے میں امام فرما رہے ہیں۔ قطع رحم کرنا کس قدر برا ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اس کا رکھنے والا مرتا نہیں مگر یہ کہ اس دنیا میں اس کی بلا کو دیکھتا ہے اور اس کے عذاب کو چکھتا ہے۔ سب سے پہلی خصلت ہے ظلم، کہ ظلم کرنے والا مرتا نہیں مگر یہ کہ اس دنیا میں اس کا مزہ چکھتا ہے۔ اور دوسری خصلت ہے وہ ہے قطع رحم کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں سے روگردانی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرتا ہے، رشتے توڑ لیتا ہے، اسی دنیا میں اللہ اسے بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے اور اسی دنیا میں عذاب کرتا ہے۔ اور تیسری خصلت ہے وہ ہے جھوٹی قسم کا کھانا، کہ جھوٹی قسم کھانے والا اللہ اسے آخرت پر موکول نہیں کرتا اس کے عذاب کو، بلکہ اسی دنیا میں اسے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ 3 خصلتیں۔ عزیزان گرامی، داؤد رقی یہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں سے ہے، آپ کے شاگردوں میں سے ہے۔ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو امام نے مجھ سے سوال کیا کہ اے داؤد رقی، کہ تمہارے اعمال کو شب جمعہ ہمارے سامنے عرضہ کیا گیا۔ عزیزان گرامی، روایتیں کس قدر ہے کہ ہمارے اعمال کو اللہ حجت خدا کے سامنے عرضہ کرتا ہے کہ ہر روز پنجشنبہ یعنی جمعرات کا دن کہ تمام چاہنے والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حجت خدا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں داؤد سے کہ تمہارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے تمہارے اس اعمال میں دیکھا کہ تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ تم نے صلہ کیا اور تم نے اسے مدد کی۔ یہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ تمہارے اعمال میں سے یہ عمل ہمیں بہت پسند آیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں اہل بیت علیہم السلام نے اپنی پسند و ناپسند کو بتا دیا کہ اہل بیت علیہم السلام کو وہی پسند کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اہل بیت کو جو پسند ہے اللہ کو پسند ہے،
اہل بیت کی خوشی اگر چاہتے ہیں اپنے حق میں، اگر چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہمارا امام زمانہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں، تو یقین رکھیں جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ایسے اعمال ہونی چاہیے کہ جو ہمارے امام کے مسکراہٹ کا سبب بنے، نہ کہ گریہ زاری کا سبب بنے، آنسوؤں کا سبب بنے۔ کسی نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملاقات کی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس لیے کہ جس نے بھی ملاقات کی امام سے، انہوں نے ایک بات یقینی طور پر یہ بتائی کہ امام کے آنکھوں میں ہمیشہ آنسو نظر آتے ہیں، یعنی امام کے آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے ہیں۔ تو ایک چاہنے والے نے امام سے سوال کر لیا، مولا یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جو ہوتے ہیں، یہ آنسوؤں کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والے ہمیں رلاتے ہیں۔ جب ہم ہمارے چاہنے والوں کے اعمال دیکھتے ہیں، ان کا کردار دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، اور اس کا یہ کردار اذان گرامی اپنے امام کے گریے اور زاری کا سبب نہ بنے، امام کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ اور امام کی مسکراہٹ کا سبب اگر بننا چاہتے ہیں، صلہ رحم برقرار کریں، صلہ رحم برقرار کریں۔ اذان گرامی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ اسنان لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامت، دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار دو عالم ان کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ دو شخصیتیں یعنی دو خصلتیں رکھنے والے لوگ، دو گروہ ایسے ہوں گے کہ پروردگار دو عالم روز قیامت میں ان کے اوپر نظر نہیں کرے گا۔ یعنی نظر سے مراد یہاں پر اللہ کی نظر رحمت، اللہ کی کرامت کی نظر، محبت کی نظر اللہ کبھی یہ دو گروہوں پر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا قاطع رحم، کہ جو قطع رحم کرنے والا، جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحم نہیں کرے گا۔ دوسرا، ایک بہت برا پڑوسی جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ ہرگز ان دو کی جانب نظر رحمت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، صلہ رحم کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح قطع رحم کی کس قدر مذمت کی گئی ہے اور ناپسند کیا کرتا ہے پروردگار دو عالم اور اہل بیت علیہ السلام کہ قطع رحم کے ماہ مبارک رمضان کی روایات میں آتا ہے کہ پروردگار دو عالم ہر گنہگار کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں، مگر سوائے قطع رحم کرنے والا۔ قطع رحم کرنے والے کو کہا جاتا ہے جو چاہے تو عمل کر لے کہ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قطع رحم کی میں وضاحت کر دوں، شاید ممکن ہے کچھ ہمارے جوان بچوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ قطع رحم کرنا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینے کو قطع رحم کہتے ہیں، اور صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے رشتہ برقرار رکھنا، ان سے میل جول کا کرنا، ان کے ساتھ آمد و رفت کا رکھنا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا، انہیں پرسہ دینا، اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحم۔ اور قطع رحم یعنی ان سے رشتہ توڑ لینا اور ضرورت کے وقت رشتہ داروں کی مدد نہ کرنا، یہ ہے قطع رحم۔ روایت ہے کہ عمار ابن موسیٰ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، تو ایک مرتبہ امام نے عمار کی جانب نظر کی اور سوال کیا، عمار کیا اللہ نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے؟ مال دنیا میں سے تمہیں کچھ عطا کیا ہے؟ تو عمار نے کہا مولا سے، ہاں مولا، اللہ نے مجھے دولت دنیا عطا فرمائی ہے، مال دنیا سے مجھے نوازا ہے۔ اس کے بعد امام نے سوال کیا، کیا تم اپنے مال کا فرائض انجام دیتے ہو زکوٰۃ میں سے؟ تو اس نے کہا مولا یقیناً میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور حق زکوٰۃ کو نکالتا ہوں۔ امام نے پھر سوال کیا، کیا تم وہ بھی حق ادا کرتے ہو کہ جو اللہ نے حق معلوم کے عنوان سے رکھا ہے، کہ جو مومنین کی اعمال میں سے اللہ نے
قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو خمس و زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں ایک حق معلوم رکھتے ہیں. یعنی حق معلوم یعنی ایک مختصر سا مقدار، یعنی معین سا اماؤنٹ ایک خاص کاموں کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی رشتہ دار کی مدد کے لیے، یا کوئی نیک کام کے لیے نکال دیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں اس پر بھی عمل کرتا ہوں، یہ حق معلوم بھی میں نکالتا ہوں. امام یہاں رکے نہیں، بلکہ امام نے پھر سوال کیا کیا تم اپنے مال میں سے اپنے عزیز و اقربا پر بھی خرچ کرتے ہو، صلہ رحم برقرار کرتے ہو؟ یعنی مال میں بھی صلہ رحم ہے. زان گرامی فقط یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر رشتہ داری کو فقط میل جول میں محدود نہ کریں، صلہ رحم مال سے بھی ہوتا ہے کہ مال بھی خرچ کریں. تو امام نے پوچھا کیا تم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بھائیوں پر مال خرچ کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں اپنے بھائیوں پر بھی مال خرچ کرتا ہوں اور انہیں ادا کرتا ہوں، دیتا ہوں، کھلاتا ہوں. پھر امام یہاں نہیں رکے بلکہ اور آگے بڑھے، کہا کہ اے عمار کیا تم دوسرے مومنین کا بھی خیال رکھتے ہو اور انہیں بھی عطا کرتے ہو اپنے مال میں سے؟ اس نے کہا مولا میں مومنین کو بھی ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی خیال رکھتا ہوں. امام نے کہا عمار یاد رکھو کہ مال فنا ہو جائے گا، یہ بدن نابود ہو جائے گا، اگر باقی رہے گا تو وہ ہے فقط عمل، یہ نیک عمل باقی رہے گا کہ جو تم اس دنیا میں برقرار کرو گے. تم اگر اپنے مال کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو تم صلہ رحم برقرار کرو، اس مال کے ذریعے تمہارا عمل باقی رہے گا. اور یاد رکھو حساب لینے والا خدا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ حی ہے، اور تم ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا فقط عمل باقی رہے گا. زان گرامی روایت میں ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو 6 نور انسان کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں. ایک نور دائنی جانب آتا ہے اور ایک نور بائیں جانب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک نور پشت کی جانب، اور ایک نور بالکل روبرو و سمت اس کے، اور ایک نور اس کے پینتی ہوتا ہے، اور ایک نور اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ 6 نورانی شخصیتیں جب انسان کی میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو یہ 6 نور آ جاتے ہیں. تو روایت میں ہے کہ میت سوال کرتا ہے جو اپنی دائنی جانب ہے کہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہاری نماز ہوں کہ جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. بائیں جانب والے نور سے سوال کرے گا کہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے زکوٰۃ و خمس ہوں، جو مالی تم نیکیاں کیا کرتے تھے اس دنیا میں، وہ میں تمہارے ساتھ اس نورانی شکل میں تمہارے ساتھ قبر میں رہوں گا. اور جو روبرو آ کر جو نور رہے گا اس سے سوال کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا روزہ ہوں کہ جو تمہاری ڈھال بن کر رہوں گا اور ہر عذاب سے تمہیں بچاؤں گا. اور جو پشت کی جانب نور رہے گا اس سے سوال کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا حج عمرہ ہوں کہ جو تم پر اللہ نے فرض قرار دیا تھا اور جو تم نے انجام دیا، کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا پشت سے تمہاری حفاظت کروں گا. اور جو 35 کی جانب نور ہوگا اس سے سوال کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا صلہ رحم ہوں. حضران گرامی یہ دیکھیں قبر میں بھی یہ ساتھ آنے والا ہے. وہ کہے گا کہ میں تمہارا صلہ رحم ہوں کہ جو تم دنیا میں زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم برقرار کیا کرتے تھے، میں آج تمہارے قدموں کی جانب سے میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں ہر عذاب سے بچاؤں گا. اور جو سرانے کی جانب نور ہوگا اور جو سب سے زیادہ نورانی ہوگا، بہترین چہرہ ہوگا، ایک مرتبہ یہ مرنے والا پوچھے گا کہ آپ کون ہیں کہ جو آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، آپ کی شکل صورت اتنی شاندار ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ چہرہ کہے گا کہ میں محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت ایک ایسا نور ہے کہ جو قبر کو نورانی کر دے گا. عزیزان گرامی یقیناً
सिले रहम बहुत अहमियत रखता है। और पुल सिरात पर जो अक़बों का जिक्र है, अक़बा यानी कहते हैं कि जो स्टॉप्स आते हैं, कि जहाँ पर पुल सिरात से गुजरने से पहले बहुत सारे स्टॉप्स आएंगे, कि जिनमें से 5 बड़े अहम स्टॉप्स होंगे, कि जिसमें सबसे पहला जो अक़बा होगा, कि जहाँ पर रोक कर सवाल किया जाएगा, वो है अक़बे विलायत, कि विलायत अहले बैत और विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक सवाल किया जाएगा। ये बताओ कि तुम विलायत मौलाए कायनात को मानते थे या नहीं। और इन्हीं में से जो तीसरा जो चेक पॉइंट होगा, जो इस पुल सिरात पर सिले रहम का होगा, कि सिले रहम के बारे में सवाल किया जाएगा पुल सिरात पर, कि बताओ कि तुमने सिले रहम को बरकरार किया नहीं किया, तुमने क़त्ए रहम तो नहीं किया, किसी रिश्तेदार का दिल तो नहीं दुखाया। ये सारा हिसाब व किताब पुल सिरात पर देना पड़ेगा। अगर इंसान की कोताही होगी तो वहीं से उसे जहन्नुम की आग में ढकेल दिया जाएगा, कि जब तक वो अपने अजाब को पूरा ना करे। और सिले रहम ना करने वाले और क़त्ए रहम करने वाले को जब तक अजाब नहीं भुगतेगा, उस वहां से उसे गुजरने नहीं दिया जाएगा। अज़ान गिरामी, किस कदर अहमियत करार दी गई है कि ये सिले रहम की, और कम से कम सिले रहम कितना किया जाए। इसलिए कि एक सवाल होता है, और इसके बाद मैं अपने रब्ते मसाइब को दूं, कि बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं, या वो हमसे क़त्ए राबिता कर लेते हैं। तो इसमें हमारा वजीफा क्या है? एक शख्स आया हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं कि जो मुझे बड़ी अजियतें करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, और मैं इनसे रिश्ता तोड़ लेना चाहता हूँ और इनसे हरगिज नहीं मिलना चाहता। तो पैगंबर ने फरमाया, तू तू अगर ऐसा करेगा तो तेरा खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। तो उसने कहा, रसूलल्लाह, फिर मैं क्या करूं? तो पैगंबर ने फरमाया कि देखो, जो तुम पर मना करते हैं, यानी जो तुम पर खर्च नहीं करते, तुम उन पर खर्च करो, तुम उन्हें खिलाओ। और जो तुमसे क़त्ए रहम करते हैं, तुम उनके साथ सिले रहम करो, तुम उनके साथ सिले रहम बरकरार करो। यानी तुम्हारा वजीफा है कि तुम सिले रहम को बरकरार रखना, चाहे वो तुमसे ना मिले, वो तुमसे नाराज हो, मगर तुम उनसे मिलें, तुम उनसे मिलते रहे, तुम उनके साथ सिले रहम करते रहो। और जो तुम पर जुल्म करें, तुम उन्हें माफ कर दो। पैगंबर फरमा रहे हैं, ये 3 उसूल को तुम जिंदगी में अपना लो, देखो खुदा की रिज़ायत तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। ज़ाहिर ग्राम, ये 3 उसूल जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, इंसान की अपने घर और अपने माशरे में मोमिनीन के दरमियान ये 3 उसूल अपना लेना चाहिए। मोमिनीन के दरमियान इंसान ये ना करें कि अगर कोई हम पर मना कर रहा है, जो हमें नहीं दे रहा है, तो हम भी उसे ना दें। पैगंबर फरमाया, नहीं, मोमिनीन के दरमियान तुम हमेशा एक उसूल अपना लो, जो तुम्हें अगर ना दे तुम उसे खिलाओ। और रिश्तेदारों में जो तुमसे राबिता खत्म कर ले, तुम उनसे राबिता बरकरार करो। और जो तुम पर जुल्म करें मोमिनीन में से या तुम्हारे अजीज व अक़रबा में से, तुम उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो। देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी नूरानी हो जाएगी। और जो कम से कम सिले रहम जो करने के लिए कहा है पैगंबर अकरम ने, कि सिलु अरहामकुम फिद दुनिया वलो बिस्सलाम, कि देखो तुम अपने अरहाम के साथ सिले रहम बरकरार करो, अगरचे सलाम के जरिए ही क्यों ना हो, बेशरबतिन मिनल मा, एक घूंट पानी के जरिए ही क्यों ना हो, तो अपने रिश्तेदारों को एक घूंट पानी पिला दो, या उन्हें फकत एक सलाम कर दो, उन्हें सलाम भेजो। आज आप घरों में बैठे हुए हैं, लोगों से मुलाकात खत्म हो चुकी है, और आप देखें कि किस कदर इसका मनफी असरात हम देख सकते हैं, कि जैसे रवाबित पहले हम मिला करते थे, और किस तरह हमारी जिंदगी में खुशहाली थी और हमारे सेहतमंद बदन थे। मगर ये जो लॉकडाउन होने की वजह से हम एक दूसरे से मुलाकातें कम हो चुकी हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के घरों को आना जाना खत्म हो चुका है। इसकी इसके जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हमारे बदअखलाकी के ऊपर हो रहा है। हम बदअखलाक होते जा रहे हैं, यानी हमारे में तहम्मुल कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिले रहम खत्म होने की वजह से। मगर हम इसका ये कर सकते हैं तोड़, वो ये है कि हम टेलीफोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए हम उनसे राबिते में रहें,
کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے ہم جایا کریں، ملیں یا دور سے ہی ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو یہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ دیکھو ولو بالسلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کو برقرار رکھو۔ عزیزان گرامی، ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کا بھتیجا آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں عمرے کے لیے، آپ سے رخصتی کے لیے آیا۔ تو امام نے فوری اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ وہ جو اشرفیوں کی تھیلی ہے وہ لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نے وہ امام نے اپنے بھتیجے کو دیا۔ دینے کے بعد جب وہ جا رہا تھا تو اسے کہا کہ دیکھو میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ جب یہ سن کر چلا گیا تو وہاں پر جو ساتویں امام کے چاہنے والے اور صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی، امام سے کہا مولا آپ نے یہ کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں یہ میرا بھتیجا ہارون الرشید کی جانب جا رہا ہے اور میری شکایت کرنے جا رہا ہے۔ تو صحابی نے کہا مولا پھر آپ نے اس کی مدد کیوں کی؟ امام نے کہا وہ میرا صلہ رحم تھا، وہ میرا رشتہ دار ہے، میری رشتہ داری کا وظیفہ ہے کہ میں اس کی بھی مدد کروں، کہ وہ سفر پر جا رہا ہے تو اسے میں مدد کروں، اگرچہ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ بظواہر پر عمل کرتے تھے مگر باطن بھی جانتے تھے۔ صلہ رحم ظاہر کو دیکھ کر امام نے انجام دے دیا، اس لیے کہ صلہ رحم وظیفہ ہے۔ امام نے کہا صلہ رحم کرنا وظیفہ ہے، مگر میں نے اپنی حجت کو بھی تمام کر دیا جو میں باطن جانتا ہوں اس کا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ایک چاہنے والے کی ایصال ثواب کی مجلس سے جو دنیا سے گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چوتھے امام مدینے کے باہر سفر پر جا رہے تھے اور آپ وہاں پر رک گئے۔ جیسے ہی وہاں سے ایک شخص کو جاتے ہوئے دیکھا کہ جو قاتلین میں سے تھا، کہ جو کربلا میں اس نے شہید کیا تھا اور قتل کیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ امام نے اسے روک کر کہا کہ ابھی رک جا، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی تو یہاں رک جا، تھوڑی دیر بعد چلا جا۔ اس لیے کہ آندھی طوفان چل رہی تھی، اگر وہ اس حالت میں جاتا تو اس میں فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو امام نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد رات ہوئی تو امام نے کہا رات ہے تو رک جا، جب صبح ہو جائے تو چلے جانا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں امام نے اسے پہچان نہ لیا ہو اور اسے قتل نہ کر دے۔ جیسے ہی صبح ہوئی امام نے اس کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا اور اس کے لیے سواری کا اہتمام کیا، اور جب وہ سوار ہو کر جا رہا تھا ایک مرتبہ اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو اس قدر میرے ساتھ رحیمانہ رفتار نہیں کرتے تھے۔ امام نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو سنان بن انس ہے، میں جانتا ہوں تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، مگر اے سنان بن انس یاد رکھ آج جو ہمارا عمل تھا یہ ہمارا کردار ہے، اس لیے کہ تو ہمارا مہمان، کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، وہ تیرا کردار تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب علی اکبر کی شہادت اہل بیت علیہ السلام کے لیے بڑی سخت تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہمیشہ جناب علی اکبر کا ماتم کرتی رہی۔ ہاں راوی کہتا ہے ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے میدان کی جانب تلاش کر رہے ہیں کہ اے علی اکبر، اے میرے کڑیل جوان علی اکبر، جواب دو بیٹا تم کہاں ہو، کہ تیرے باپ کو بینائی چلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دی الیہ، جناب امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے قریب پہنچے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے قریب پہنچنا تھا کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جو پردے میں خیمے سے باہر آئی اور آ کر جناب علی اکبر کی لاش پر گر گئی، یہ کہتی ہوئی کہ واہ علی اکبر، واہ حسین، واہ رسول اللہ،
اور عزیزان گرامی اس قدر جناب علی اکبر اپنے باپ کے لیے محبوب تھے. ہم خود اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چوتھے امام نے جب کربلا کے شہداؤں کی لاشوں کو دفنایا ہے تو سارے شہداء کو گنج شہداء میں دفن کیا. 2 جنازے جو باپ کے ساتھ دفن کیے ہیں، ایک جناب علی اصغر کی لاش تھی کہ جو باپ کے سینے پہ جناب علی اصغر کو سلا دیا، اور دوسری لاش جو باپ کے قدموں کے نزدیک دفن کی وہ ہے جناب علی اکبر کی لاش کہ جو مولا حسین کے قدموں کے پاس جناب علی اکبر کو دفن کیا ہے. عزیزان گرامی اس قدر محبت تھی، اس قدر الفت تھی دونوں باپ بیٹے میں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جو قافلہ جب کربلا سے کوفے کی جانب اور کوفے سے شام کی جانب جاتا تو راستے میں جہاں پر بھی چاہنے والے اہل بیت کے ہوتے وہ ان قافلوں پر حملہ کرتے اور ان سے ان سروں کو چھیننے کی کوشش کرتے. تو کاروان والے یہ کیا کرتے تھے کہ جو سر نیزوں پر بلند ہوا کرتے تھے، ایسے مقامات جب آتے تو ان سروں کو نیزوں پر سے نکال کر صندوقوں میں رکھ دیا جاتا، اور اس مقامات سے جب یہ قافلہ گزر جاتا تو دوبارہ صندوق کھولے جاتے اور دوبارہ سروں کو نیزوں پر سوار کر دیا جاتا. ایسے ایک مقام سے یہ کاروان جب گزر رہا تھا، سیروں کا کاروان، تو سروں کو صندوق میں رکھ دیا گیا، اور اس مقام سے گزرنے کے بعد اب جو صندوق کھولا گیا، سر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صندوق میں اب مولا حسین کا سر نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ شمر پریشان ہوا کہ حسین کا سر کہاں چلا گیا. ایک مرتبہ شمر تازیانہ اٹھا کر آگے بڑھتے لگا یہ کہتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں کہ سر حسین کو کس سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر چوتھے امام کہ جو ایک بیمار امام ہے کہ جو ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، امام پر تازیانے مارنے لگا. امام نے کہا کہ کیوں تازیانے مار رہا ہے؟ تو شمر نے کہا کہ آپ کے بابا کا سر نہیں مل رہا ہے، جب تک آپ کے بابا کا سر نہیں ملے گا آپ کو تازیانے لگتے رہیں گے. امام نے کہا کہ میرا بابا میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت کرتا، میرا بابا میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت کرتا ہے. جاؤ دیکھو علی اکبر کا صندوق کھولو، دیکھو کہ میرے بابا کا سر وہاں تو نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا صندوق کھولا گیا. اب جو جناب علی اکبر کا صندوق کھلا، دیکھا علی اکبر کے رخسار پر حسین کا رخسار رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے. اے میرے علی اکبر، اے کڑی الجوالی اکبر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگار یہ جوان جو علی اکبر کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، نوح خان عزادار، پروردگارہ آغا سید علی شستری شبیر آغا کو درجات عالیہ نصیب فرما. جوار جناب علی اکبر میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ مرحوم کی یتیم بچوں کی سرپرستی فرما. پروردگارہ مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں، جو بیمار ہے، جو التماس سے دعا کہتے ہیں، بالخصوص اس کرونا وائرس سے مبتلا ہے، پروردگارہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اور جملہ مومنین و مومنات کی اس کرونا وائرس سے کے شر سے محفوظ فرما. جلد سے جلد اس کرونا وائرس کے شر کا خاتمہ فرما. پروردگار دنیا میں امن و امان قرار دے. پروردگارہ علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مقامات مقدسات کا تحفظ فرما. جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے آغا سید علی شستری مرحوم شبیر آغا ابن آغا سید محمد علی شستری شہنواز آغا کے لیے ایصال فرماتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. پروردگار سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں ہم آغا سید علی شستری، شبیر آغا ابن آغا سید محمد علی شستری، شہنواز آغا گروہ جعفری کے نوح خان، پروردگار بحق جوار معصومین کے صدقے میں، بحق سید الشہداء کے صدقے میں اس سورہ کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب ہدیہ کرتے اس مرحوم کی روح کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کو، اس مجلس میں شامل ہونے والوں کو، تمام جو اس مجلس میں شامل ہیں، پروردگار ہم تمام حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو پروردگار شر کرونا وائرس سے محافظت فرما، ہم سب کو زیارت ادبات عالیات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ نہ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، ہاں آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بسم اللہ۔ اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، پہنچے جو حسین ابن علی لاش پسر پر، وہ حال نظر آیا چھری چل گئی دل پر، یہ کہہ کہ زمین پر گرے بیٹے کے برابر، آیا ہے پدر ہوش میں آؤ علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، ظالم کوئی بے کس کو بتاتا نہ تھا رستا، چھایا تھا نگاہوں میں اندھیرا ہی اندھیرا، آیا ہے پدر پاس تیرے ٹھوکریں کھاتا، آنکھوں کو ہوا کیا میری پوچھو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، فریاد لبوں پر ہے اور اشکوں کی روانی، غربت بھی ضعیفی بھی ہے اور تشے ندانی، ہنستے ہیں میرے حال پا دشمن میرے جانی، تنہا
مجھے اس طرح نہ چھوڑو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، کیوں پاؤں رگڑتے ہو، کہاں درد اٹھا ہے، بتلاؤ میری جان، میرا دل بیٹھ رہا ہے، کیوں ہاتھ سینے پا کا زخم لگا ہے، پھٹ جائے گا دل باپ کا، بولو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، اب دیر جو کی تم نے تو کرتی ہوئی زاری، بے پردہ بن آئے گی مقتل میں ہماری، مادر کہیں مر جائے نہ صدمے سے تمہاری، بابا بھی نہیں جینے کے، سن لو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر، اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یقیناً شبیر آغا اس وقت مولا کائنات حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں نوحہ پیش کر رہے ہوں گے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اس کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم بنت محمد، السلام علیکم حسن مصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا الحسین وعلی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا شهداء بكربلا، خصوصا سيدي ومولا يا ابا الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا سلطان عرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسل اللہ مخرجک وجعلنا من انصارک وآوانک، السلام علیکہ وعلی آبائک الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہلو بس